جس کو اللہ حلال کہہ دے اسی کو حلال سمجھیں گے، جس کو اللہ حرام کہہ دے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ بزرگوں کے کہنے کی وجہ سے، پیروں کے کہنے کی وجہ سے فلاں حرام ہے فلاں حلال ہے، وہ حلال حرام نہیں کریں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورے کرو اپنے وعدے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے چپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے جائیں گے تمہارے اوپر، غیر محل الصید، علاوہ اس شکار کے جو حلال سمجھتے ہو، وہ حرام ہے شکار، وانتم حرم، سال میں جو تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں سورۃ نساء ختم ہو گئی ہے، آگے سورۃ المائدہ۔ نساء کا سورۃ المائدہ کے ساتھ تعلق یہ ہے، رب العالمین کے ساتھ انسان معاہدہ کرتا ہے، ایک عہد کر رہا تھا، اے اللہ ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تو عورتوں کے حق ادا کرے گا تو میں تیرے اوپر اپنی رحمت کا دسترخوان اتاروں گا۔ یعنی سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ اب انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سورۃ المائدہ آ رہی ہے، مطلب اس کا کیا نکلے گا کہ جب انسان عورتوں کے حقوق ادا کرے گا، رب العالمین کی طرف جو عورتوں کے حق ہیں ان کو ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا دسترخوان اتارے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے رب العالمین یہ سورت شروع کر رہے ہیں، اور شروع میں ہی بڑے کمال قسم کے احکامات، ان کے مطابق انسان زندگی گزارے تو کامیاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کون سے وعدے؟ پہلے وعدے کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے میں ادا کروں گا، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، چاہے بندوں کے حق ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کے حق ہوں، سارے کے سارے حق میں ادا کروں گا۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوتے وقت انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ بھی یہاں سے عہد مراد ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور یہاں سے مراد ہو سکتا ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے، پہلے نابالغ کی عمر تھی، اس میں تو انسان احکامات کا مکلف ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس وقت احکامات کا مکلف ہو جاتا ہے، اس وقت انسان وعدہ کرتا ہے اللہ اب آئندہ زندگی، یعنی گویا کہ اس کا بالغ ہونا ہی اس بات کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اگلی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ پاک کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، کیونکہ احکامات جو لاگو ہوتے ہیں وہ انسان کے بالغ ہونے کے وقت ہوتے ہیں۔ انسان نابالغ ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ اب جو ہی بالغ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات لاگو ہو گئے، اور یہ ہے بھی مسلمان۔ اب گویا کہ یہ اللہ پاک سے عہد کر رہا ہے کہ اللہ اب بالغ ہو گیا ہوں، آئندہ زندگی تیرے احکامات کے مطابق گزاروں گا، یہ مراد ہے۔ اور دوسرا یہاں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اے اللہ تجھے ہی رب مانوں گا۔ شروع میں جب انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، عالم ارواح میں تھا، اس وقت رب العالمین نے انسان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یعنی رب اسے کہتے ہیں جو انسان کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، انسان کی نہیں بلکہ ہر جاندار کی، ہر چیز کی، ہر ضرورت کا خیال رکھے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، مطلب اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں گے، یعنی اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، رب اللہ تعالیٰ کو مانیں گے۔
جس کو اللہ حلال کہہ دے اسی کو حلال سمجھیں گے، جس کو اللہ حرام کہہ دے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ بزرگوں کے کہنے کی وجہ سے، پیروں کے کہنے کی وجہ سے فلاں حرام ہے فلاں حلال ہے، وہ حلال حرام نہیں کریں گے۔ تو اب یہ یہاں پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو جو اللہ پاک سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے چوپائے، یعنی گھریلو جو جانور ہیں، باہر چرنے والے جانور ہیں، وہ جانور اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ اب اللہ پاک نے حلال کر دیے ہیں، کوئی اس کو حرام کرے تو وہ حرام ہوں گے؟ کوئی بھی غیر اللہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی حلال چیز کو حرام کرنا چاہے بھی تو حرام ہے۔ اس سے یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ بابے کے نام کا جانور چھوڑ دیا، گائے چھوڑ دی، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اب تو نہیں آتی، اللہ کا شکر ہے، پہلے وہ گائے وغیرہ آیا کرتی تھی جن کی یہاں جھوڑی سی ٹنگی ہوتی تھی، تو وہ پھر آتی اور ہر گھر میں داخل ہو جایا کرتی تھی، وہاں پہ اندر سے کچھ کھانے کے لیے دو، پھر تو واپس آتی تھی، ورنہ واپس ہی نہیں آتی تھی۔ ان کو ایسا سمجھایا ہوا تھا انہوں نے۔ اب کیا ہے، اللہ پاک وہ غیر اللہ کے نام کی چھوڑی ہوتی ہیں، بابے کے نام کی ہیں جی، اب دوسرا ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ یہ کر دیا تو وہ ہو جائے گا، وہ کر دے وہ، اور ڈراوے سارے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کو حرام کرے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے، اللہ نے جو حرام کر دیا وہ بولتے نہیں ہیں ذرا بھی، حرام ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جائے گا تمہارے اوپر، ابھی اندر جو احکامات ابھی آگے آئیں گے نا وہ صرف تمہارے اوپر حلال ہے اور حرام ہے، اللہ پاک آگے بتائیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، صرف ایک جانور ہے، اگرچہ وہ اس وقت جانور حلال بھی ہو، لیکن اگر انسان احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار نہیں کر سکتا۔ سامنے کوئی جانور ہے شکار کرنے کے لیے جائز ہے، یعنی وہ شکاری جانور ہے، وہ شکار ہو سکتا ہے، وہ جانور حلال ہے، لیکن انسان نے احرام باندھا ہوا ہے، تو احرام کی حالت میں کوئی بھی جانور جو ہے نا وہ شکار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی شکار صرف احرام کے آگے پیچھے ہے، جب احرام باندھے تو شکار کیا ہو گیا، منع ہو گیا، شکار نہیں انسان کر سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، یعنی کس چیز کو حلال کرنا ہے کس کو حرام کرنا ہے، اللہ جو چاہتا ہے احکامات دے دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کی چاہت کے سامنے کسی کی چاہت نہیں چلتی۔ اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا، اب بابے کہیں گے جی اس کو حرام کرو، اللہ کسی کو کسی کی کہنے کی وجہ سے حرام نہیں کرے گا، یعنی اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، جو چاہتا ہے حکم نہیں دیتا۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھایا گیا اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ مطلب یہاں سے کیا نکلے گا، چونکہ آگے حلال حرام کے تذکرے آ رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کیا وعدہ؟ اے اللہ تیری حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں گے، تیری حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں گے، غیر اللہ کی حرام کردہ حلال کردہ چیزوں کو حلال حرام نہیں کریں گے، بلکہ اللہ جو کہے گا وہی حرام وہی حلال۔ اللہ پاک سے دعا ہے۔